السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو سی اے شیئر گارڈ۔ آج جو ایم سی کیوز ہم ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں وہ اسلامک ایجوکیشن سسٹم سے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا ایم سی کیوز، ہو ڈیولپ دا کریکولم آف درس نظامی۔ یہ دیکھو کریکولم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ درس نظامی کا کریکولم کس نے شروع کیا تھا، ٹھیک ہے، کس نے ڈیولپ کیا تھا؟ تو یاد رکھے درس نظامی کا کریکولم یہ مولانا نظام الدین سہالوی نے انٹروڈیوس کیا تھا، ڈیولپ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ کوشچن نمبر 2، ہو سیڈ انسٹرکشن ان فارن لینگویج از ہاف انسٹرکشن؟ کس نے کہا تھا کہ فارن لینگویج میں ایجوکیشن نہیں ہونا چاہیے، مطلب فارن لینگویج میں ایجوکیشن یہ ہاف انسٹرکشن ہوگی، بچہ کمپلیٹ انسٹرکشن گین نہیں کرے گا؟ تو یہ مسلم ایجوکیشنسٹ ابن خلدون نے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ ابن خلدون نے کہا تھا کہ بچے کو اگر مادری زبان میں ایجوکیشن دی جائے تو وہ بچہ جلدی گین کرتا ہے۔ چلتے ہیں تیسرے کوشچن کی طرف۔ ٹل دا ڈیش سینچری دا کریکولم ڈیولپ بائی مسلم یوز دا تھاٹ ان دا ویسٹرن یونیورسٹیز۔ کہتے ہیں کہ ویسٹرن یونیورسٹی میں مسلمانوں کا ڈیولپ کردہ کریکولم کس صدی تک استعمال ہوتا رہا؟ تو یاد رکھیں یہ 16ویں صدی تک استعمال ہوا تھا۔ کوشچن نمبر 4، دا کنسیپٹ آف مونوتھزم مینز ایڈہیرنس۔ مونوتھزم کا مطلب کیا ہے؟ تو مونوتھزم کا مطلب ہے ایک ماننا، تو ہم ایک کس کو مانتے ہیں؟ اللہ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 5، ہو روٹ دا اسپرٹ آف اسلام؟ اسپرٹ آف اسلام کتاب کس نے لکھی ہے؟ تو اسپرٹ آف اسلام کتاب جو ہے یہ اسلام کے بارے میں لکھا گیا تھا، اور یہ بک لکھا ہے سید امیر علی نے، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 6، ان وچ پیریڈ سپریٹ بلڈنگ فار مدرسز فار کنسٹرکٹڈ؟ کس کے دور میں مسجدوں کی تعمیرات الگ تھی اور مدرسے کے لیے الگ تعمیرات ہو گئے تھے؟ تو یاد رکھیے سب سے زیادہ ترقی جو ہے یہ ڈیولپمنٹ یہ سلجوق کے دور میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آنسر ہے سلجوق پیریڈ، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 7، واٹ از کالڈ ٹیچر ٹیچنگ ان مدرسہ؟ مطلب جو ٹیچر مدرسے میں پڑھا رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدرسے میں پڑھانے والے ٹیچر کو ہم مدرس کہتے ہیں۔ چلتے ہیں کوشچن نمبر 8 کی طرف۔ کوشچن نمبر 8، وچ نالج حضرت آدم علیہ السلام لرن فرام آل مائٹی اللہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام نے کون سا نالج، کون سا علم جو ہے وہ حاصل کیا تھا؟ اس کو انٹیوٹیو کہتے ہیں۔ کوشچن نمبر 9، اکارڈنگ ٹو ڈیش دا سکس سینس از دا سپیریئر فارم آف انٹلیکٹ؟ کہتے ہیں کہ سوچ و بچار کے لیے سب سے سپیریئر فارم یہ چھٹی حس ہے۔ تو یاد رکھیں چھٹی حس کی بات جو ہے یہ سب سے پہلے ایویسینا یا اس کو ہم بولی سینا بھی کہتے ہیں اس نے کی تھی، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں کوشچن نمبر 10 کی طرف۔ اے نالج آف ریلیجن از ناٹ این اینڈ اٹ سیلف but its purpose was to bring up successive generation on the basis of sound۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے ہمارے پاس آپشن ڈی، مذہب۔ 11، the need for knowing the various aspects of the self give birth to۔ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے آپ کے بارے میں سوچنا، یہ کس چیز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے؟ اس سے کون سی برانچ آغاز ہوئی، شروع ہوئی؟ تو یہ سائیکالوجی ہے۔ کوشچن نمبر 12، the Muslim student has to be constantly reminded of the message entrusted to him by۔ کہتے ہیں کہ مسلم اسٹوڈنٹ یہ کس کے میسج کے ساتھ اٹیچ رہیں گے، مطلب اس سے ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتے؟ تو یاد رکھنا مسلمان سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کے پابند ہوتے ہیں۔ کوشچن نمبر 13، which was the medium of secondary education in the Islamic school of subcontinent؟ کہتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ میں میڈیم کون سا تھا؟ اردو تھی، فارسی تھی، عربی تھی یا انگلش تھی؟ تو یاد رکھیے ابتدا میں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت فارسی عام تھی، تو میڈیم آف انسٹرکشن بھی فارسی تھا،
Who among these wrote کیمیائی سعادت؟ کیمیائی سعادت کتاب کس نے لکھی ہے؟ تو کیمیائی سعادت کتاب جو ہے یہ امام غزالی نے لکھی ہے۔ Question number 15. According to Al-Ghazali, which is not obligatory subject? امام غزالی کے مطابق کون سا سبجیکٹ ضروری نہیں ہے، اس کے بارے میں سیکھنا ضروری نہیں ہے؟ تو ایگریکلچر، زراعت کے بارے میں جاننا ضروری نہیں ہے، باقی قرآن، حدیث اور فقہ یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ Question number 16. Which sociology defined a nation as a group of people united by correct belief in God despite indifference? کس سوشیالوجی کے مطابق سب لوگ ایک جیسے ہیں، کسی کو کسی پہ فوقیت حاصل نہیں ہے؟ تو یہ اسلام ہے۔ Question number 17. The chief concern of درس نظامی curriculum was philosophy and درس نظامی کس چیز پہ زور دے رہی تھی؟ درس نظامی میں ایک مسئلہ تھا، مسئلہ یہ تھا کہ وہ قرآن، حدیث اور فقہ پہ زور کم دے رہے تھے اور لاجک اور فلاسفی پہ وہ زور زیادہ دے رہے تھے۔ Which is the focus of curriculum in Islamic education institution? اسلامک ایجوکیشن میں سب سے زیادہ فوکس کس چیز پہ دیا جاتا ہے؟ تو آف کورس یہ قرآن پہ دیا جاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، سب سے زیادہ فوکس ہم قرآن پہ ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا کے ہر مسئلے کا حل ہمارے قرآن میں موجود ہے۔ Question number 19. Which Mughal king introduced reading and writing simultaneously during his rule? کہتا ہے کہ کس مغل بادشاہ نے اپنے دور حکومت کے دوران ریڈنگ اور رائٹنگ دونوں کو متعارف کرایا کہ بچوں کے لیے ریڈنگ اور رائٹنگ دونوں ضروری ہے؟ تو یہ اکبر تھا۔ Who established مدرسہ نظامیہ بغداد؟ بغداد کا مدرسہ نظامیہ کس نے قائم کیا تھا؟ بغداد کا مدرسہ نظامیہ علیہ برسلان کے وزیر نظام الملک نے شروع کیا تھا، اس نے ڈیولپ کیا تھا، سٹارٹ کیا تھا۔ Question number 21. In which century Islamic education was started in Spain? اسپین میں کس صدی میں اسلامک ایجوکیشن شروع ہوا؟ تو اسپین میں اسلامک ایجوکیشن 10ویں صدی میں شروع ہوا۔ Question number 22. Islamic education is naturally based on the Holy Quran and اسلامک ایجوکیشن دو چیزوں پر بیس ہے، بنیاد ہے، قرآن اور حدیث۔ In subcontinent, the minimum duration for passing a particular level of education was. برصغیر میں کسی بھی لیول کو پاس کرنے کے لیے کتنا ڈیوریشن تھا؟ ایجوکیشن کا کتنا ڈیوریشن ایک لیول کے لیے درکار تھا؟ تو یاد رکھیے یہ فکس نہیں تھا۔ کوشچن نمبر 23 میں کوشچن نمبر 24. What was the theme of the first revelation? پہلی وحی کا سینٹرل تھیم کیا تھا؟ تو پہلی وحی میں پہلا لفظ اقرا تھا، اقرا مطلب پڑھو، تو پڑھنا یہ ایجوکیشن کے ساتھ ریلیٹ ہوا، تو پہلی وحی کا سینٹرل بیسک تھیم جو ہے وہ ایجوکیشن ہے۔ کوشچن نمبر 25. Which school did not hold any annual or half year examination for the promotion of the student? کہتے ہیں کہ کون سا اسکول اسٹوڈنٹ کے پروموشن کے لیے سالانہ ایگزام نہیں لیتا؟ ٹھیک ہے، تو یہ کوشچن نمبر 25 کے آپشنس کو دیکھو، یہ ماڈرن ہے، ویسٹرن ہے، ریلیجیس ہے اور اسلامک ہے۔ تو اسلامک ایجوکیشن سسٹم میں اس طرح کچھ بھی نہیں ہے۔ کوشچن نمبر 26. Islam propagates to adopt a midway in all walks of life as well as in. اسلام کے مطابق ہر جگہ پہ میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہ میانہ روی زندگی کے ہر شعبے میں اختیار کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ کس چیز میں اختیار کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو فلاسفی ہے، آرکیٹیکچر ہے، ایجوکیشن ہے اور ریلیجن ہے، یہ ایجوکیشن اس کا آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ 27. The oldest and highest seat of higher education known as جامعہ ازہر is in. کہتے ہیں کہ سب سے قدیم اور سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی کدھر ہے؟ تو جامعہ ازہر یہ کائرو یعنی قاہرہ میں ہے۔ Question number 28. In Islamic schools, teaching of which language and literature was one of the most important requirement of the curriculum. کہتے ہیں کہ اسلامک اسکولوں میں کریکولم کے لیے سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ کون سی زبان تھی؟ اردو تھی، فارسی تھی، عربی تھی
یا ٹرکش لینگویج تھی. تو یاد رکھیں یہ اسلامک ایجوکیشن کے لیے ضروری زبان وہ عربی ہے، کیونکہ قرآن عربی میں ہے، حدیث عربی میں ہے. Question 29. According to Islam, it is necessary to get education through senses and اسلام کے مطابق ایجوکیشن سینسس کے ذریعے گیٹ کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ کس چیز سے؟ پرسیپشن، وزڈم، نالج، اویئرنیس. تو یاد رکھنا اس کا آنسر وزڈم ہے، یعنی عقل اور دلائل. Question number 30. There is no other religion or culture except Islam who had considered education the basic need of. کہتے کہ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے زور دیا ہے ایجوکیشن پر، کہ ایجوکیشن بنیادی ضرورت ہے. کس کی؟ مین کی، ٹائم کی، سوسائٹی کی یا کلچر کی؟ تو ایجوکیشن جو ہے یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ ضرور کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر کرنا ڈفرینٹ گروپس میں. تھینک یو. اللہ حافظ.